کسی ایک بی جے پی والے کا مجھے ایک اسٹیٹمنٹ دکھا دے کہ we want to coexist with the Muslims. Basically, now India has become the epicenter of Islamophobia. Internally ان لوگوں کو وہ کرتے ہیں, مارتے ہیں گلیوں میں کہ جی آپ کیونکہ آپ کے ہاتھ میں دودھ کے لیے گائے ہے, آپ you are the one who is going to kill our mother. تو پھر چونکہ پاکستان کی اپنی شناخت اسلامی ہے, چاہے کوئی اس کو مانے یا نہ مانے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اس کے جینیسس میں ہے کہ اسلام کے نام پہ ہی پاکستان بنا تھا. اور میں یہ آپ کو بتا دوں, اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی اور جو ہے وہ تھیسس نہیں ہے ٹو ایگزسٹ, کیونکہ باقی اور بہت ساری اکائیاں اس کے اندر ہیں. سو لیٹس پروٹیکٹ اٹ. لیکن آر ایس ایس بی جے پی کا سب سے بڑا جو پروجیکٹ ہے کہ اس کانسیپٹ کو ختم کرنا ہے. ان فیکٹ ریسنٹلی I'm forgetting the name of the person, کہ ہم نے پاکستان کو دو نیشن تھیوری سے توبہ طائب کرانا ہے, اور یہی ان کی اصل میں کیمپین ہے. تو ان حالات میں آپ کیسے ان سے بات کریں؟ آپ کی بات سے I am compelled to raise a point, اور میں چاہوں گا کہ آپ بھی اور ڈاکٹر منظر حیات اور بریگیڈیئر صاحب بھی اس پہ اظہار رائے فرمائیں. بہت کمپیلنگ کوشچن یہ ہے کہ ہم نے برملا سنا ہے ہندوستان سے کہ یہاں آپ غزوہ ہند کی تیاری کر رہے ہیں. مارکو روبیو صاحب کی ابھی ریسنٹلی ایک ہمارے سامنے ایک آڈیو ویڈیو آئی جس میں جب وہ سینیٹر تھے تو وہ کھڑے ہو کے کہہ رہے تھے کہ مسلمان جو ہیں حضرت امام مہدی علیہ السلام کا انتظار کر رہے ہیں اور یہ آرمگیڈن کی تیاری کر رہے ہیں. یہ لوگ اگر ہندوستان میں اور امریکہ میں اور اسرائیل میں بیٹھ کے یہ ہمارے بارے میں ایسا سوچ رہے ہیں, چاہے ہم اس کے لیے either we are actively, میں مانتا ہوں کہ یہ ہماری بکس میں موجود ہیں یہ چیز, اور یہ بڑا, but we are not actively pursuing it. You know what I mean? But they are actively pursuing the philosophy to counter it. یہی تو میں عرض کر رہا ہوں کہ اٹس اے بیٹل آف نیریٹیوز. اس میں آپ یہ کہیں گے کہ ہمارا حال کچھ نہیں, we can't do much about it. At least you make your vision clear کہ دشمن کون ہے, اس کے ہتھیار کیا ہیں, اس کی اپروچ کیا ہے. اگر اس میں ہی آپ مفروضوں پہ جائیں گے تو پھر تو اگلی لڑائی تو ہو نہیں سکتی. دیکھیے لیٹس بی کلیئر, مطلب یہ بات میں اس طرح نہیں کر رہا. دیکھیے انڈیکیشنز کیا ہوتے ہیں کسی چیز کو پروو کرنے کے لیے کہ what they utter, what they say and what they do. پاکستان کے اگر انڈیا I'm not like for having a perpetual کیا قیامت دشمنی نہیں ہونی چاہیے. میں تو اس کے خلاف اس لیے ہوں کہ ہم نے آزادی کو ہندوؤں سے تھوڑی حاصل کی تھی, ہم نے تو مل کے آزادی انگریز سے حاصل کی تھی. لیکن it is the later development of the polity in India and especially coming into power of BJP because they wanted to defeat a secular political party and they don't want them to come to power again. تو ان کو اینٹی مسلم اینٹی پاکستان ایجنڈا آگے چلانا ہے. اسی طرح سے جو اینٹی اسلام فورسز ہیں, دیکھیے ڈو ناٹ فرگیٹ, انشاءاللہ I'll be sharing with you an article کہ اس وقت اسلامک civilization is at a critical juncture. چاہے ہم کتنا کہیں کہ clash of civilization is a figment of imagination, it never exists. Sir, it exists. پورے اسرائیل کو دیکھ لیجئے, who are the backers? Who are the backers? Who are the backers who say مسلمانوں کو یہاں آنا نہیں چاہیے? Who are the backers who say کہ اسلام ہی پوری دنیا کے مسائل کا جو ہے وہ بنیاد وہیں سے اٹھتی ہے, جو آپ فرما رہے ہیں کہ جی ہمارے غزوہ ہند کے ہیں. اسی طرح ہم تو کبھی کسی پاکستانی نے نہیں کہا, نہ آپ نے نہ ہم نے, کہ جی ہم, اگر فرنج میں کوئی بندہ کہتا ہے, ان کے تو مین اسٹریم کے لوگ بی جے پی کے جو پاور میں وہ کہتے ہیں کہ ایک یدھ ہوگا اور اس یدھ کا کیا انجام ہوگا, وہ بھی وہ اپنے چھپے چھپے لفظوں میں بولتے ہیں. یہی تو کر رہے ہیں سر کہ یہاں پہ آنکھیں بند کر لیں سر, پھر کیسے آنکھیں بند کر لیں؟ لیٹس سے کہ جو اینیمی ہے آئیڈیالوجیکل وہ ہے جو ہے, اور اس کے انسٹرومنٹ دیکھ لیجیے, بلوچستان میں دیکھیں, ہماری جنگ اس بات سے رہی ہے اصل میں. آج ہمارا آفیسر شہید ہوا ہے,
مجھے 100% یقین ہے کہ کوئی نہ کوئی ہوگا کہ انہی لوگوں نے مروایا ہے, انہی لوگوں نے اس کو ٹارگیٹ کیا ہے. تو what to do with that? ڈاکٹر راؤ, if you want to quickly add something before you go, میں سر ایک عرض کروں گا کہ پاکستان کے ایک انتہائی ذمہ دار پرائم منسٹر نے انڈیا کی ٹاپ لیڈرشپ کو بس پہ بٹھا کے لاہور بلوایا تھا, اور وہ یادگار پاکستان پہ بھی گئے تھے. اس پورے پروسیس کے اندر اس پرائم منسٹر کی خطا آج تک معاف نہیں ہوئی. آواز نہیں آ رہی. بالکل You're not audible. جی میں دوبارہ عرض کروں, میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں, اس کو 3 دفعہ کہیے جناب کہ ان کو معاف نہیں کیا. پلیز سے 3 times تاکہ ہمارے لوگ سمجھے جن کو تھوڑی ڈسٹارشن ہے دنیا میں انڈیا کے متعلق. ایک منٹ میں آپ کا عرض کر رہا ہوں. جی جب پرائم منسٹر آف پاکستان جو ہے, جو کہ ایگزیکٹو ہیڈ ہے, وہ انڈیا کے ساتھ ایک بات کرتا ہے اور ان کی پوری ہائیسٹ ٹیئر آ جاتا ہے لاہور, تو اس کا مطلب ہے کہ سی بی ایمز تو شروع ہو گئے نا جی. کم از کم پرائم منسٹر لیول پہ تو سی بی ایمز شروع ہو گئے. لیکن اس کے بعد کیا ہوا ہے آپ یہ دیکھیے, یہ کوئی اتنی خوشگوار ڈسکشن نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ ازلی دشمن وہ ہے اور ہم نہیں ہیں. مجھے اس کوسچن کو میں روٹیٹ کرتا ہوں کہ آپ انڈس واٹر بیسن ٹریٹی کو بھی چھوڑ دیں, اس کے اوپر تو مجھے لگتا ہے کہ اب کچھ بھی نہیں کر رہی گورنمنٹ, شاید کچھ کر رہی ہو, میرے علم میں نہیں ہے. میں آپ کو مسلم ممالک کے ظفر صاحب نام دے دیتا ہوں جنہوں نے دشمنی کو کم کیا ہے. میں ٹرکی کا نام لیتا ہوں, ریٹورک جو مرضی ہو, اردوغان جو مرضی تقریریں کرے, اس کی ایئر سپیس امریکنز اور اسرائیلیز کے لیے کھلی ہوئی ہے. مانے یا نہ مانے آپ, لیکن آپ چیک کر لیں انٹرنیٹ پہ. موراکو, یو اے ای, کیا یہ سارے ملک جو ہیں یہ بالکل ایسے نااہل ملک ہیں کہ یہ اپنے ملک کو بالکل ریاستوں کو بچا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور کسی جنگ کا حصہ نہیں بن رہے؟ اور ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہم نے لڑنا ہی لڑنا ہے. سر میں نے پچھلی بار بھی پروگرام میں عرض کی تھی کہ دانش مند حکمران وہ ہوتے ہیں جو اپنی ریاستوں کو بچا کے رکھتے ہیں, محفوظ رکھتے ہیں, ان باؤنڈریز کو مضبوط کرتے ہیں, اپنی فوج کو مضبوط کرتے ہیں, اپنی فوج کو اتنا مضبوط کر لیتے ہیں کہ کوئی بندہ سوچ بھی نہ سکے ان پہ حملہ کرنے کے لیے. پیسے چاہیے نا ڈاکٹر صاحب. سر میرا تھیسس ہی یہ ہے جو میں نے آپ کو عرض کی تھی کہ واٹ از فارن پالیسی ہے, ٹیکنالوجی اپ گریڈ کرنی ہے. ہم نے یہ 2 دنوں میں اگر اس کا ٹیک نکالے جمع تفریق کر کے تو جو وہ ٹینکوں کی تو باری ہی نہیں آئی, نہ وہ توپخانوں کی اور نہ وہ سارا سامان. یہ تو ٹیکنالوجی کی اور ایئر سپیس کی اور سائبر سپیس کی جنگ ہو رہی ہے یہاں پہ. اور سر میں نے ظفر صاحب ایئر فورس کے سینئر آفیسر سے بات کی اس کے بعد جب لڑائی ہوئی, تو انہوں نے مجھے بڑا خوبصورت جواب دیا. میں سرونگ آفیسرز کی بھی بات کر رہا ہوں, ریٹائرڈ آفیسرز کی بھی بات کر رہا ہوں. انہوں نے کہا ایئر فورس جو ہے that is technology savvy for the last decades, اور ان کی ٹریننگ کے اندر ٹیکنالوجی, آئی ٹی اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس اتنی زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ اس کے بغیر they can't even breathe. یہ تو ثابت ہو گیا اس جنگ کے اندر کہ پاکستان ایئر فورس نے مکمل طور پہ ڈومینیشن کی ہے. اس میں تو کوئی سیکنڈ اوپینین نہیں ہے سے ہمارے پاس ظفر صاحب کہ اس کے 3 دن کے اندر انہوں نے کوئی حملہ نہیں کیا. انہوں نے انڈینز نے کوئی حملہ نہیں کیا. لیکن ساتھ ساتھ ہمارے ذہن میں میرے جیسے ایک عاجز قسم کے رائٹرز کا ہمارے کوسچنز بھی ہیں. ہم تو پاکستان کو مضبوط کرنے کی اور جوڑنے کی بات کر رہے ہیں. یہ سوال ہی مضبوط کریں گے ڈاکٹر راؤ, یہ سوال ہی پاکستان کو میں یہ انتہائی مؤدب ہو کے عرض کروں گا کہ میں ڈیفنس میں رہتا ہوں. ڈیفنس کے اندر انڈین ڈرون آئے ہیں, خوف کی ایک فضا تھی یہاں. مجھے نہیں سمجھ آئی, میں تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہا تھا کہ ہمارے پاس ہر وہ انتظام ہو جس سے یہ ڈرون ختم ہو جائے, اور خدا کے فضل سے وہ ختم بھی ہو گئے. اسی طرح جو میں بھاولپور میں ڈی سی رہا ہوں, بھاولپور کے اندر میں نے چیک کیا اپنے سورسز سے, انہوں نے ہماری چیزیں تو مدرسہ بھی تباہ کیا, نور خان بیس پہ بھی انہوں نے میزائل لے کے آئے,
رحیم یار خان کا جو ہمارا سویلین ایئرپورٹ ہے اس پہ بھی آئے, جو ہمارا سندھ کا جو ہماری F-16 کی جو ہاں رکھتے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ جناب اتنا مضبوط کریں ایئر فورس اور آرمی کو کہ کوئی دشمن سوچ ہی نہ سکے ڈرونز اور میزائلز مارنے کا. میرا تو یہ تھی میرا خیال ہے جی اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ this is what exactly Pakistan and Iran have done. See, what you do is that you make the cost of the adventure of the enemy so high that it never thinks the game. So I think we have disincentivized India and Iran has disincentivized Israel. So I think these are two major outcomes of these two big crises in which, alhamdulillah, both the Muslim countries have come up as with honor.